قصیدہ لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد یعنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ بحر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور باقی اشعار کے آخری مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5-6، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی سو اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ نمبر 1، تشبیب۔ قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے۔ نمبر 2، گریز۔ تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے۔ گریز کی یہ خوبی قرار دی گئی ہے کہ تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر نہایت ہی فطری اور موزوں طریقے سے کیا جائے، یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہے۔ نمبر 3، مدح۔ قصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھرپور ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری مدح کروں۔ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ قصیدوں میں مدح کا حصہ اکثر تکرار مضامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حسن طلب۔ اس حصے میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کو ایسی سحر بیانی یا فسون کاری سے کام لینا پڑتا ہے کہ ممدوح کی طبیعت پر گراں نہ گزرے، بلکہ اگر ممدوح نجیل بھی ہے تو کریم بن کر شاعر کا دامن گوہر مقصود سے بھر دے۔ نمبر 5، دعائیہ۔ قصیدے کا آخری حصہ دعائیہ ہوتا ہے۔ اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور دراز عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات شاعر اپنی اچھی یا بری حالت ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے قصیدہ گو اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے۔ دعا قصیدے میں نازک مقام ہے اور قصیدے کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر دعا پر ہی ہوتا ہے، اور قصیدے کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔